اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجه الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات قابل قدر علماء کرام و سادات و مومنین و مومنات، سب سے پہلے آپ تمام حضرات و خواتین سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ غزالہ ہاشمی بنت سید اختر حسین، سید صابر حسین ابن سید اصطفیٰ حسین، سیدہ صابرہ خاتون بنت سید مرتضیٰ حسین، سیدہ احمدی بیگم بنت محمد نثار، سید اختر حسین، سید سلمان الحسن ابن سید مشکور الحسن اور حضار محترم کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ابعث ثواب هاتين السورتين بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المذکورین المنظورین اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قابل قدر جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عابدی صاحب قبلہ
وہ جناب مولانا شیخ عمار صاحب و برادران و خواہران ایمانی، آج کی مجلس عزا جو شاہ نجف امام بارگاہ الیگزینڈریا ورجینیا میں منعقد ہو رہی ہے، آج شب اول ربیع الاول ہے۔ آج 30 صفر کا دن اختتام پذیر ہوا اور کل پہلی ربیع الاول ہے، اور اتفاق سے جناب انوار حیدر جعفری صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ مجالس کا سلسلہ ہے وفات پیغمبر خدا اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو میں آج کی پوری تقریر کو مختص کر رہا ہوں سیرت النبی کے ساتھ، اس لیے کہ آج شب ہجرت بھی ہے۔ اتفاقاً آج کی شب کو حضور نے ہجرت فرمائی ہے، مائیگریشن کی ہے حضور نے مکہ سے مدینہ۔ آج کی شب اس اعتبار سے بڑی کڑی شب بھی ہے، بڑی سخت شب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو 40 سورماؤں کی تلواروں کے سائے میں حضور چھوڑ کر غار ثور تشریف لے گئے، وہ آج ہی کی شب ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی سیرت النبی کے چند پہلو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے، میں آج دیکھ رہا تھا فجر کے بعد آپ کے جو سابقہ ریکارڈ کو دیکھتا ہوں، جو ٹاپکس میں نے پڑھے ہیں بحمداللہ ان میں سیرت النبی کا ٹاپک نہیں چلا، تو بہتر یہ ہے کہ آج اس ٹاپک پر آپ کی خدمات عالیہ میں گفتگو ہو۔ اور اصل ہدف یہ بھی ہے کہ صرف ہم آئیں جمع پونجی کر کے ضرب تقسیم کر کے چلے نہ جائیں، بلکہ سیرت النبی کے کچھ پہلو آج کے بعد ہماری زندگی میں لاگو بھی ہو جائیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کل ہمارے ہاں ایک بڑے عزیز، ہمارے بہت ہی عزیز ترین مومن ہمارے سنٹر کے وفات پا گئے تھے، تو جب ہم ان کی وفات کی جو خدمات ہیں ان سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ ہم افسوس کی جگہ سے آ رہے ہیں، سیڈنس سے آ رہے ہیں۔ اور جب کبھی جشن ہوتا ہے تو ابا کبابی بڑی زبردست رنگوں والی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم جشن سے آ رہے ہیں۔ تو آج کے بعد جو آج کی مجلس سے جائے تو کم از کم لوگ یہ سمجھیں کہ ان سے خوشبو کردار محمد مصطفیٰ آ رہی ہے۔ پہلا پہلو جو میں بیان کروں گا سیرت کا، یہ یاد رکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کی جو حیات طیبہ ہے وہ خود اسوہ حسنہ ہے، یعنی اپلیکیبل فٹ سٹیپس ہیں امت کے لیے۔ حضور کے اقوال بھی، حضور کے افعال بھی، حضور کی گفتار بھی، حضور کا کردار بھی، حضور کی اندر کی زندگی بھی، حضور کی باہر کی زندگی بھی، حضور کا طریقہ عبادت بھی، حضور کا طریقہ رواداری بھی، حضور کے صبر و استقامت کا طریقہ، حلم اور تحمل کا طریقہ، حضور کا لہجہ، حضور کی خوش اخلاقی، حضور کا غیروں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ، اپنوں کے ساتھ برتاؤ، قیدیوں کے ساتھ برتاؤ، دشمنوں کے ساتھ برتاؤ، اہل خانہ سے حضور کا سلوک اور مخالفین سے حضور کا سلوک، اپنے اصحاب کے ساتھ حضور کا ایٹیٹیوڈ، اپنے اہل بیت کے ساتھ حضور کا ایٹیٹیوڈ، یہ سب سیمپلز ہیں حضور کی سیرت کے۔ پہلا جو میں پہلو بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ حضور نے پورے 40 سال تک اپنا کردار دکھایا، اور 40 سال کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ پہلے حضور نے خود کو صادق و امین کہلوایا، پہلے حضور نے اپنی جان کے پیاسوں اور خون کے پیاسوں سے اپنے کردار کی تصدیق کرائی، جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے، مگر اس لیے کہ تاکہ کل جب میں تبلیغ کا مشن شروع کروں
تو میرا دشمن بھی کہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے تو وہ مان جائیں، اور اگر وہ لشکر نظر نہ آئے ان کو پہاڑ پہ چڑھ کے تو وہ اپنی آنکھ کا دھوکہ کہیں، میری گفتار کی کجی نہ سمجھے۔ یہ حضور نے پہلے اپنے آپ کو صادق کہلوایا کہ میں سچا ہوں، ٹروتھ فل ہوں، میں ٹرسٹ وردی ہوں، امین ہوں۔ بعد میں آپ نے تبلیغ کا مشن شروع فرمایا۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم پہلے تو گفتار کے غازی ہوتے ہیں اور بعد میں کردار کے غازی بنتے ہیں۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے انہوں نے کردار دکھایا، بعد میں گفتار فرمائی۔ میں اگر اپنے الفاظ میں یوں عرض کروں کہ حضور نے 40 سال تک قرآن کی تعلیمات مجسم بن کے دکھایا اور 23 سالوں میں تعلیمات کو اپلیکیبل کر کے دکھایا۔ تو آپ کو جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو منشور ہے، جو دستور ہے اسلام کا، اس پر پہلے عمل کرنا ہے اور لوگوں کو انوائٹ بعد میں کرنا ہے۔ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ اس وقت نہیں ہوا جب حضور پیدا ہوئے، یہ اس وقت ہوا ہے جب لوگوں نے حضور کا کردار دیکھا۔ تو یہ پہلی چیز اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، اگر آپ مبلغ بننا چاہ رہے ہیں تو پہلے صادق بنے، پہلے امین بنے۔ آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں، سچے ہوں، جھوٹ نہ بولیں اور خائن نہ ہوں، تو آپ پہلے خود صادق بنیے، بعد میں امین بنیے۔ صادق و امین بننے کے بعد آپ ایک جملہ کہیں گے تو اثر کرے گا، بغیر صادق و امین کے ساری زندگی بولتے رہیں گے، اثر نہیں ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ خود نمازی ہوں اور اپنے بچے یا بچی سے کہیں نماز پڑھو تو اس کا اثر ہوگا، اور اگر آپ خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ چاہے جتنی داد و فریاد کر لیں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پہلے آپ کو وہ عمل انجام دینا ہے جس کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ آپ نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کل لے کر آنا۔ آج تبلیغ نہیں فرمائی، کل بچہ آیا تو کہا بیٹا زیادہ میٹھا اچھا نہیں ہے تمہارے لیے، اور اس پر اثر بھی ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سرکار کل کیوں نہیں کہا؟ کل فرمایا کل تازہ شہد کھا کے آیا تھا، جب میں خود میٹھا کھا چکا ہوں تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ رحمت للعالمین کے لیے بھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ پہلے وہ عامل ہوں اور بعد میں کسی اور کو عمل کی ترغیب دلائیں، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ ہمارے ہاں عموماً یہی ہوا ہے کہ ہم تبلیغ میں مبلغ بننے کا تو ہمیں بہت شوق ہے، مگر پہلے با کردار بننے کا شوق نہیں۔ یہ پہلی چیز اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں۔ دوسری جو پہلو دوسرا سیرت کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیت الشرف میں رہے، حضرت نے ایک طرف اپنے چچا کے احترام میں کوئی کمی نہ کی، دوسری طرف کسی اور چچا کے گھر سے، حضور کے چچا تو اور بھی ہیں نا، پانی کا گلاس بھی نہ پیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ کسی نے، نہ شیعہ نے نہ سنی نے، کسی نے نہیں لکھا کہ کسی کے گھر سے کھانا کھایا ہو، پانی پیا ہو۔ یہی دلیل ہے سیرت النبی کی کہ اگر دوسرے چچاؤں کی طرح ابو طالب کا مذہب بھی ہوتا تو ابو طالب کے گھر سے نہ کھاتے۔ ابو طالب کے گھر سے کھانا اور کسی اور چچا کے گھر سے نہ کھانا، یہ ایمان ابو طالب کا بین ثبوت۔ تیسرا پہلو جو حضور کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نماز کو فرادہ نہیں پڑھتے تھے، بہت کم ہوا، بالکل ریئر کہ حضور نے فرادہ نماز پڑھی۔ میں اگر یوں کہوں کہ جس طرح ہماری قوم ریئرلی جماعت کی نماز پڑھتی ہے، اس طرح حضور ریئرلی
انڈیویجول نماز پڑھتے تھے. بلا تشبیہ یہ بہترین تشبیہ ہو جائے گی ہماری قوم کے لیے، اس لیے کہ بعض چیزیں ہم نے سنی بھائیوں کو دے دی ہیں. نماز باجماعت سنیوں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت سنیوں کے لیے ہے، سنت کی نمازیں سنیوں کے لیے ہے، حج سنی کریں، عمرے سنی کریں. حالانکہ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل تو قبول محمد و آل محمد کی محبت والوں کی ہونی ہے. جن کی قبول ہونی ہے وہ مسجد میں قدم نہیں رکھ رہے، اور جن کی قبول نہیں ہونی وہ مسجد کی جان نہیں چھوڑ رہے. تو آج کے بعد کم از کم اپنے اذہان عالیہ میں یہ محفوظ فرما لیں، ہمارا مذہب کردار کا مذہب ہے، ہمارا مذہب نماز کا مذہب ہے، ہمارا مذہب قرآن کا مذہب ہے، ہمارا مذہب سچائی کا مذہب ہے، ہمارا مذہب امانت کا مذہب ہے، دیانت کا مذہب ہے. ہمارا مذہب، حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی تھے حضور کے، وہ نابینا تھے. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آقا کریم سے کہ آپ مجھے ایکسکیوز فرما دیں، میں بہت دور رہتا ہوں اور میں صبح کے وقت میرا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جو مجھے سہارا دے کر لے آئے. صبح کے وقت ویسے بھی لوگ نہیں ہوتے ہیں روڈ پہ، اور میں رہتا بھی دور ہوں پہاڑوں میں، تقریباً پہاڑوں کے قریب اس کا گھر تھا. تو آپ مجھے فجر کی نماز سے ایکسکیوز کر دیں، معاف فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز سے مستثنا نہیں کروں گا، میں اور میرے اصحاب مل کر ایک لمبی رسی بٹیں گے، رسی تیار کریں گے، رسی کو باندھ دیں گے تمہارے گھر سے لے کر مسجد نبوی تک، تاکہ تمہاری نماز فجر جماعت سے مس نہ ہو. ہمارے یہاں تو کوئی ایکسکیوزز ہی نہیں ہے، ویسے ہم نے خود بہت بنا لیے ہیں ایکسکیوزز. ابھی حضور یہ پرسوں کی بات ہے، عجیب اتفاق ہے، 28 سفر کو میں کسی شہر میں مجلس پڑھ رہا تھا. تو اس شہر میں خبر ہوئی کہ بھئی میں آیا ہوا ہوں. تو مجھے کال آئی وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ کی، بہت ہی کمیونٹی کے بڑے صاحب کی. مجھے کال آئی کہ حضور آج ہم نے گھر پہ باربیکیو رکھا ہے، تو آپ تشریف لے آئیے. میں نے کہا آج کون سی عید ہے حضور؟ تو کہنے لگے بس آج ہمیں کچھ وقت مل گیا ہے کیونکہ چھٹی ہے بچوں کی، منڈے کے دن کوئی شاید چھٹی تھی، کیا تھا، الیکشن تھا، کچھ بھی تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے ہاں کوئی عید ہوگی، میرے ہاں تو آج بہت بڑا ماتم ہے، اس لیے کہ آج تو 2 قضیے ہو گئے ہیں. آج کے دن حضور بھی دنیا سے گئے ہیں، اور آج کے دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گئے ہیں. تو میں ان 2 ہستیوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا ہوں آپ کا باربیکیو تناول کر کے. یعنی قوم کس نہج پہ جا رہی ہے، کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. اگر علماء کی سرپرستی نہیں ہوگی اور رجال دین کی سپرویژن نہیں ہوگی تو قوم کا یہی حال ہوگا کہ 28 سفر کے دن ان کے یہاں خوشی منائی جا رہی ہے. بلا تشبیہ جیسے 25 رجب کو ہمارے باب الحوائج امام باب المراد امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے، اور 22 رجب کو مرگ حاکم شام ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 25 رجب کی جو مخصوصی ہے، جو مصیبت کا دن ہے باب الحوائج کا، ہمارے قیدی امام کا، وہ تقریباً 22 رجب اس کو اوورلیپ کر لیتا ہے، اور تقریباً وہ مجالس بڑی ٹھنڈی رہتی ہیں، لوگ بھی کم آتے ہیں، اس لیے کہ اس دن بھی بہت سارے شہروں میں لوگ کنڈے پکا رہے ہوتے ہیں، جس دن ائمہ کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوتی. تو آج کی تقریر اس اعتبار سے بھی منفرد ہوگی کہ ہمیں آئینے میں دیکھنا ہوگا. ذرا سی تبدیلی، ایام ادا گزر رہے ہیں، 8 دن اور آج کی رات نکال دیں تو 7 اور راتیں ٹوٹل بچ گئی ہیں. ان 2 مہینے 8 دن میں 1440 ہجری میں ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے کربلا والوں سے کیا سیکھا، ہم نے ایام عزا سے کیا سیکھا، ہم نے اس امام کے کردار سے کیا سیکھا جس نے قیامت تک اسلام کو محفوظ فرمایا. ہمیں اس فرش عزا سے کچھ گین کرنا ہے، اس لیے کہ یہ دراصل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ٹریڈیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں. ٹریڈیشن کو تو ہم اس لیے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم اس ٹریڈیشن کے ذریعے گول تک پہنچے. ٹریڈیشن ہمارا گول نہیں ہوتا ہے، ہمارا گول اصل نجات ہے، جو محمد و آل محمد کے ذکر پاک کے صدقے میں اور ماتم اور مجلس کے صدقے میں انشاءاللہ
اس ڈیسٹینیشن اور گول تک ہم پہنچیں گے۔ ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسٹیشن پہ ہی کھڑے رہ جائیں اور اپنے گھر نہ جائیں، اس لیے کہ اسٹیشن پر کھڑے ہونے کے لیے ہم ٹرین میں نہیں بیٹھے تھے، ہم ٹرین میں اپنے گھر پہنچنے کے لیے بیٹھے تھے۔ تیسرا یہ پوائنٹ آ گیا کہ آج کے بعد آپ کوشش کریں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فرمائیں، جیسا کہ حضور کا طریقہ کار تھا۔ چوتھا پہلو سیرت مصطفی کا، سیرت النبی کا یہ ہے سخاوت۔ سرکار فرماتے تھے ما بعث اللہ نبیا الا وکان سخیا، اللہ نے کوئی نبی پیدا نہیں کیا مگر اسے سخی بنایا۔ سخاوت شیوہ پیغمبری ہے، سخاوت جنراسٹی۔ ایک روز بلال نے کہا یا رسول اللہ اذان ہو چکی مغرب کی، لوگ منتظر ہیں اور آج انیوژول ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے چند منٹ۔ آپ نے فرمایا آج فرادہ نماز پڑھ لو، اس لیے کہ آج میں جماعت میں آنے کے قابل نہیں ہوں۔ کیوں سرکار خیریت ہے؟ کہا میرے دروازے پر ایک مسکین فقیر غریب آیا تھا اور اس نے مجھ سے مانگا اور میرے پاس سوائے پیراہن کے کچھ نہ تھا، میں نے اپنا پیراہن فقیر کو دے دیا ہے کہ میرے دروازے سے کوئی سائل خالی پلٹ کر نہ جائے۔ آپ کو یہ علم ہے کہ حاتم طائی مسلمان نہیں تھے، یہ کافر ہے مگر جہنم میں نہیں جلے گا، نوشیروان عادل مقام آراف میں ہوگا حاتم کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سخی تھا اول و ذکر اور مؤخر و ذکر عادل تھا۔ ذرا غور فرمایا کہ بندہ اگر مسلمان بھی نہ ہو تو عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے، مقام آراف میں جا سکتا ہے، سخاوت کی وجہ سے اور انصاف کی وجہ سے۔ اگر کافر کو سخاوت اتنا فائدہ دے رہی ہے اور انصاف اتنا فائدہ دے رہا ہے تو محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو سخاوت و انصاف کتنا فائدہ دے۔ سامری واجب القتل تھا۔ ایک کتاب ہے ملا محمد باقر فشارکی کی، اس میں یہ روایت میں نے دیکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام قتل کروانے لگے، جلاد کو بلایا، سامری کو قتل کروانے لگے تو ہاتف غیب کی آواز آئی۔ یہ عربی میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو ہبرو میں تھی، عربی کا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے یا موسیٰ لا تقتلہ لأنہ کان سخیہ، اسے قتل نہ کر اس لیے کہ یہ سخی تھا۔ سامری کو بھی سخاوت فائدہ دے رہی ہے۔ تو چوتھا پہلو آقا کی سیرت کا سخاوت ہے۔ پانچواں پہلو ہمارے آقا کریم کا، اکثر اوقات ہمارے نبی کریم واجب نماز کو، بلکہ نبی تو ہمیشہ ہی، خود تو نہ ہمیشہ ہی واجب نماز کو سنتوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک اجتماع تھا، بلکہ جلوس تھا، تو میں اتفاق سے مجھے بلایا گیا، نماز پڑھانی تھی اس جلوس میں، کسی اور شہر کی بات ہے، اسی سال کی بات۔ تو میں دیکھا، میں نے کہ انتظار ہو رہا ہے مومنین کا، کہنے لگے حضور 20 منٹ اور ہیں، اذان تو ہو چکی ہے مگر 20 منٹ اور ہیں، لوگوں کو ٹائم دیا ہوا ہے، 20 منٹ بعد میں جماعت ہوگی۔ تو میں نے وہاں 16 رکعتیں پڑھ لی، 8 ظہر کی اور 8 عصر کی۔ میرے خیال میں 150-200 جو میرے احباب، مجھے جاننے والے پیچھے بیٹھے تھے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کامنٹ نہ دیے ہوں کہ یہ نمازوں پہ نمازیں ہی پڑھے جا رہے ہیں، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں سنت نمازیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مشہور یہی کر دیا گیا ہے کہ ظہرین کی سنتیں تو شیعوں کے ہاں ہیں ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں غلط مشہور کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی پر چلنے کی توفیق خیر
مرحمت فرمائے۔ پانچواں سیرت کا پہلو یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار صحیح، جب آپ ویکینڈ ہے، آپ کو گھر پہ ہیں، تو کم از کم ظہر کی نماز سنتوں کے ساتھ پڑھیے، عصر کی نماز بھی سنتوں کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ چھٹا پہلو آقا کی سیرت کا یہ ہے، اسے خاص توجہ سے سن لیجیے، کہ آپ خوش لباس تھے، خوش پوشاک تھے، آپ اپنے ہاں خوش پوشاک رہے، خوش لباس رہے۔ آقا کریم ہائیجین کا خیال لوگوں کو سکھاتے تھے، ہمیشہ آقا کے پاس سے خوشبو آتی تھی۔ ایک تو وہ خوشبو تھی جو ان کے وجود اطہر میں تھی، ایک وہ خوشبو تھی جو استعمال کر کے ہمیں سنت کے ذریعے ہائیجین کا درس دیتے تھے۔ تو جو بھی شیعہ علی ہے کم از کم اس کے پاس سے ہمیشہ خوشبو آنی چاہیے، لباس اجلا ہو، دھلا ہوا۔ حضور سفید پوش تھے، بلکہ حضور کا جو امامہ تھا اس کا نام بھی صحاب یا صحاب دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے، کہ ایسا سفید تھا جیسے بادل سفید ہوتا ہے۔ حضور سفید پوش تھے، عموماً سفید لباس حضور زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اوپر البتہ سرکار کے کالی کملی ہوتی تھی جو شیعوں کی نشانی ہے، اوپر کالی کملی ہوتی تھی، ابا جو ہوتی تھی وہ سرکار کی کالی تھی۔ تو یہ اذان عالیہ میں ذرا محفوظ فرما لیں 6 سیرت کے پہلو۔ 7واں پہلو سیرت نبی کا یہ ہے کہ حضور کی جو مکے کی زندگی ہے اس میں عقائد پر حضور نے بڑا زور دیا۔ صورتیں بھی دیکھ لیں، جو مکی صورتیں ہیں ان میں توحید پر زور ہے، توحید پر۔ ہمارے ہاں مجھے یاد ہے مولانا محترم بھی یقیناً ہمارے علاقے ہی سے تقریباً ان کا تعلق ہے، یہ بھی بچپن سے جانتے ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، اور مولانا جو انڈیا سے بھی ان کو علم ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جب مجلس شروع ہوتی تھی تو ہمارے خطیب، ہمارے ذاکر پہلے اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر حضور کا ذکر کرتے تھے، پھر مولا علی کا تذکرہ کرتے تھے۔ آج کل ہماری مجالس کا ٹرینڈ ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ تو مخالفت ہو گئی، اللہ کا تو نہ، بلکہ اب تو خطبہ تک بھی نہیں پڑھا جا رہا، بس پہلے ہی جملے سے کہ بس آپ آوازوں میں آوازیں ملا لیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں اور بس داد فریاد شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ تھا، اس لیے کہ توحید تو پرائمری ہے۔ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے تو محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ تو اس کو فائدہ نہیں دینے والا۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو علی ولی اللہ تھوڑی اسے فائدہ دے گا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور نے عقائد پہ بڑا زور دیا مکے کی زندگی میں، اور حضور نے عمل پہ بڑا زور دیا مدینے کی زندگی میں۔ حضور کی مکی اور مدنی زندگی کو اگر دیکھ لیں تو کوئی نشست ہماری ایسی نہ ہو جس میں عقائد کا تذکرہ نہ ہو اور جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رواج نہیں۔ 8واں سیرت کا پہلو یہ سمجھ لیجئے، کوئی محفل مجلس حضور کی زندگی میں ایسی نہ تھی کہ جس میں سے اٹھنے سے قبل حضور نے 25 مرتبہ یا 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہ فرمایا ہو۔ یہ استغفار ما کانا استغفارو ہو لہو، ان کا استغفار اپنے لیے نہیں تھا، جیسے ابراہیم کا استغفار ان کے لیے اپنے لیے نہیں تھا۔ حضور امت کے لیے استغفار فرما رہے تھے، مگر ایک طریقہ بتا دیا حضور نے کہ جب بھی بیٹھو تو اٹھنے سے پہلے کم از کم 25 مرتبہ یا 40 مرتبہ استغفر اللہ کہو، کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تم سے، ان سے تو توقع نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے معاف فرما۔ قرآن مجید میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو سحر کے وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک مولا علی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، اور جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمسائے کی بچی نے پوچھا اپنے باپ سے کہ یہاں ایک تنا تھا، ایک تنا تھا کوئی پلر ٹائپ، وہ میں نہیں دیکھ رہی ہوں 1-2 دن سے۔ تو ہمسائے نے ان صحابی کے کہا
وہ پلر اور تنا نہیں تھا، درخت نہیں تھا، وہ علی کا صحابی تھا جو پردہ شب میں قیام اللیل کرتا تھا۔ دیکھیے ہمارے ہاں عقائد بھی رخصت ہوتے جا رہے ہیں اور عمل بھی رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ بٹرنس، بالکل میں بٹرنس نہیں کہوں گا کہ آپ بٹرنس کریں، نعوذ باللہ، آپ بڑے ظاہر ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، پیار سے، محبت سے، اور آپ کے سامنے سیمپلز موجود ہیں۔ کل ہی میں اپنے مخطوطات میں نوک پلک ٹھیک کر رہا تھا تو عربی کی وہ میں نے عبارت کل ہی لکھی ہے، ری رائٹ کی ہے کہ حسن و حسین وضو فرما رہے ہیں اور ایک بزرگ ہے جو وضو غلط کر رہا ہے، تو شہزادوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی ذرا دیکھنا میرا وضو ٹھیک ہے، تو اس نے فوراً سمجھ لیا، بلکہ اس سے بھی کہا، میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے کہ اس سے کہا کہ بزرگوار ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، دیکھنا ہم میں سے کس کا وضو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے کہا فرزندار رسول، اصل بات یہ ہے کہ وضو تو میرا ہی غلط ہے، آپ کو کون غلط کہہ سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ تبلیغ کریں، انسلٹ کر کے تبلیغ نہیں کریں۔ نواں پہلو حضور کی سیرت طیبہ کا، اسے بھی سن لیجئے کہ کہیں اگر میت ہو جاتی تھی، کہیں میت ہو گئی، تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور بغیر اس کے کہ کوئی ان سے رشتہ داری ہو، قرابت داری ہو، پتہ چل جائے کہ مسلمان مر گیا ہے، تو حضور باقاعدہ تشریف لے جاتے فاتحہ خوانی میں، جنازہ میں تشریف لے جاتے، تدفین میں تشریف رکھتے۔ آج کل تو ہمارے ہاں ہمارے جو امریکہ والے ہیں وہ نواب ٹائپ بنتے جا رہے ہیں، نہ ان کو عیادت مریض کا خیال ہے، نہ ان کو اتباع جنازہ کا خیال ہے، نہ ان کو کنڈولینس کا کوئی خیال ہے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ایک بہت مشہور آدمی آج 22ویں دن سے وہ بیمار ہے، علی ہے، کسی شہر میں وہ داخل ہیں، اور ان کے لیے کوئی سینکڑوں بلکہ ہزاروں میسیجز پاس آن کر دیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ابھی میں جب آپ کے ہاں ٹرن لے رہا تھا تو ان بیچاروں کی کال آئی، روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں 22 دن سے تقریباً بیمار ہوں، ایک آدمی نے مجھے آپ کے علاوہ کال نہیں کی ہے، عیادت تک فون پہ نہیں کی۔ یہ کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں؟ حالانکہ حضور تو یہ فرماتے تھے کہ اگر مریض کی عیادت کرنے چلے جاؤ تو اللہ تمہیں اس مرض میں مبتلا ہی نہیں فرماتا۔ حضور تو فرماتے تھے اگر تم جنازے میں چلے جاؤ تو جنازے کے اندر شرکت کا اندک ثواب یہ ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یعنی آپ دیکھیں دوسرے لفظوں میں یہ سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی رحمت کی، اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ حضور جمعہ کی نماز کی 10واں پہلو یہ ہے، جمعہ کی نماز کی حضور بڑی مارکیٹنگ فرماتے تھے، خود فرماتے تھے کہ جماعت میں بھی آؤ، جمعہ میں بھی آؤ۔ ہمارے یہاں غلط فہمیاں بڑی پھیلا دی گئی ہیں۔ مثلا ایک صاحب تو بیچارے مجھے کہنے لگے کہ حضور میرے لیے تو جمعہ پڑھانا حرام ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، بھائی خدا کا خوف کرو، کبھی جمعہ پڑھانا بھی حرام ہوا؟ بھائی حرام حلال اپنی طرف سے تو نہ بناؤ نا، خدا نہ، جمعہ پڑھانا حرام نہیں ہے، معاف ہو سکتا ہے، جمعہ معاف ہوگا اس لیے کہ واجب تخییر ہی ہے، پڑھنا یا پڑھانا حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ حرام کیسے ہوگا؟ نماز پڑھنی بھی کبھی حرام نہیں۔ عجیب و غریب، جو حرام ہے ان سے چشم پوشی فرما رہے ہیں، اور جو جائز ہے اس کو نعوذ باللہ حرام کہے جا رہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضور جمعہ کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں میسج پہنچ جائے کہ جمعہ ہو رہا ہے، فاسعوا، سعی کرو۔ یہ سعی کہاں ہوتی ہے؟ دو سعیاں سن لیجیے۔ ایک سعی ہے اسماعیل کی، فلما بلغ معہ السعی، ایک تو سعی وہ ہے جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، ایک تو وہ سعی ہے۔ دوسری سعی ہے صفا و مروہ کی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے جو 7 چکر ہے۔ یہ سعی جو دوسری سعی ہے یہ ہوتی ہے جوار کعبہ میں، پہلی سعی ہو رہی ہے میدان منا میں،
ذرا غور فرمائے، اس پہلی سعی کا نتیجہ کربلا ہے، اینڈ کربلا میں ہوا۔ اس پہلی سعی کے عوض مناسک حج ہیں، اور اس کی تتمہ اور تکمیل کے تکملہ کے طور پر ذبح عظیم ہے اور واقعہ کربلا۔ اور جو دوسری سعی ہے وہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ ہیں دونوں سعیاں جو میں بتا رہا ہوں، یہ ہیں دونوں ہی ابراہیم کے گھر سے۔ جو پہلی سعی ہے وہ ان کے فرزند کی سعی ہے، اور دوسری سعی ان کی زوجہ کی سعی ہے، تلاش آب میں وہ چل رہی تھی، اور وہ سعی ہے۔ تو سعی ہوتی ہے حج میں یا میدان مینا میں۔ تو حج کی جو سعی ہے وہ ہر بندہ تو نہیں کرتا، یا وہ معتمر کرتا ہے یا حاج کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ کی ذات نے آپ کا سٹیٹس بلند کر دیا ہے کہ آپ اگر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں ایسے ہی سمجھ لوں گا کہ جیسے تم نے صفا اور مروہ کی سعی کر لی۔ تبھی تو نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے، الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، جو مکے نہیں جا سکتے ان کا حج خود جمعہ ہے۔ ذرا غور فرمائیں، آپ نے اندازہ فرمایا کہ کعبہ یہاں نہیں ہے، کعبہ وہیں رہے گا، کعبہ تو یہاں نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے بھائی بہنیں آج کل زیارت امام حسین پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کو اور توفیق دے، بار بار جائیں، ہر سال جائیں، مگر اس کربلا جانے سے ملٹیپل حج کے ثواب کے بعد حج مستثنا نہیں ہوگا، ایگزمپٹ نہیں ہوگا، حج اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، حج ادا کرنا ہے۔ حج الگ واجب، زیارت کی الگ تاکید ہے، بالکل اسی طرح بلا تشبیہ۔ آپ نے کہا میں نے مجلس حسین علیہ السلام پر $4000 لگا دیا ایام عزا میں، مگر $400 خمس نہیں دیا۔ یہ $4000 400 خمس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ آج کل شب بیداریاں بہت ہو رہی ہیں، اب تو خیر بہت بڑھتی ہی جا رہی ہیں، بہت ہی زیادہ شب بیداریاں ہو رہی ہیں، کوئی حرج نہیں، شب بیداری کریں، ماتم کریں، ساری رات ماتم کریں۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے تو شب بیداری قبول نہیں، اس لیے کہ حضور فرماتے تھے ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول، اور اگر نماز منہ پہ مار دی گئی تو کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ 10 پہلو ابھی آپ کی خدمات عالیہ میں جلدی جلدی عرض کیے ہیں۔ 11واں پہلو حضور کی سیرت کا یہ ہے کہ حضور ایڈوائز فرماتے تھے جوانوں کو کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ قرآن بھی کہتا ہے، قرآن نے بار بار کہا، ایک جگہ نہیں، قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ مثلا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حضور کا یہ طریقہ تھا کہ عموماً اس آیت کو تلاوت فرماتے تھے، اس ٹکڑے کو، اور جو بھی جوان ان کو ملتا تو توصیہ فرماتے، ایڈوائز فرماتے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ یہ حضور کی سیرت کا پہلو ہے۔ ہمارے جوانوں کو چاہیے، ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ بے شک ماڈرن ہوں، اس چیز میں ماڈرن ہوں، بہت اچھی چیز ہے، اچھے ڈاکٹر بن جائیں، اس میں بے شک ماڈرن ہوں، اچھے انجینئر بن جائیں، ملٹی ملینئر بن جائیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا لباس پہن لیں، اس میں ماڈرن نہ ہو کہ ماں باپ کا احترام چھوڑ دیں۔ یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ تو جہنمی بننے کی دلیل ہے۔ ایک حدیث شریف سن لیں، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ حضور سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے میرے ماں اور باپ کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پوچھا ہے نا جوان کہ تمہاری ماں اور باپ کا حق کیا ہے، تو سن لو، ہما جنتوں کا و ناروں کا، انہی دو کی وجہ سے جنت بھی ملے گی، انہی دو کی نافرمانی سے جہنم ملے گی۔ بلکہ میں نے تو یہ روایت مبارکہ دیکھی ہے جب سے،
النظرۃ، مختلف مضمون کی یہ روایتیں ہیں، میں ایک مضمون عرض کر رہا ہوں۔ النظرۃ الی الام حبا لہا، ایک نگاہ ماں کے چہرے کی طرف، وجہ الام بھی ہے، الی الام، ماں کے چہرے کی طرف ایک نگاہ، حضور فرماتے تھے تعدل حجا مبرورا، ایک حج مقبول کے برابر ہے۔ لیجیے اور مسئلہ اور سستی ہو گئی عبادت۔ پہلے تو آپ کے محلے کی مسجد کا سٹیٹس بنا دیا تھا کہ جمعہ پڑھ لو تو حاجی بن جاؤ گے، اب یہ سٹیٹس آ گیا ماں کے چہرے کی طرف دیکھ لو تو حاجی بن جاؤ گے۔ میں جب ایران گیا تو ارلی جب میں گیا اس وقت فارسی بھی نہیں آتی تھی، تھوڑی بہت جو چھٹی ساتویں جماعت میں پڑھی تھی، وہ پڑھو فارسی بیچو تیل والی، وہ اتنی ہی آتی تھی، ہست اور نیست والی وہ بھی غلط قسم کی بولتے تھے۔ مگر میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی، مثلا مجھے کہہ رہے حاجی آغا، میں بڑا حیران ہوا، میں تو حاجی ہوں نہیں، اب حج پہ گیا نہیں، یہ مجھے حاجی آغا کہے گا، ہر ایک کو دیکھا حاجی آغا حاجی آغا حاجی آغا۔ بعد میں عقدہ کھلا کہ وہ جو حاجی آغا کہتے ہیں ان کے دو ہدف ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ انشاءاللہ یہ حاجی بنے گا، دوسرا یہ کہ ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہے نا تو ڈیلی حاجی بنتا ہوگا، اور جمعہ بھی تو پڑھتا ہی ہے نا تو ہر ویک حاجی کرتا ہوگا۔ اس طریقے سے حاجی آغا کہا جا رہا ہے۔ حاجی آغا اور حاج خانم بھی کہتے ہیں وہاں، حاج آغا اور حاج خانم۔ تو یہ 11واں پہلو آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ رہے کہ حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور ایڈوائز فرماتے تھے کہ ماں باپ کا احترام کرو، اور النظرۃ الی وجہ الام حبا لہا تعدل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وعمرۃ مقبولا۔ لوگوں نے کہا ہے صرف ماں ہی کا چہرہ دیکھنا ہوگا، پھر فرمایا النظرۃ الی الاب حبا لہ، اپنے باپ کے چہرے کی طرف بھی دیکھو، محبت سے دیکھو، سختی سے نہیں، پیار سے دیکھو، اللہ ایک حج کا ثواب دے گا، ایک سائی کا ثواب دے گا، ایک عمرے کا ثواب دے گا۔ اس مضمون کی میں نے روایتیں کلیکٹ کی تھی ایک زمانے میں، وسائل الشیعہ سے، جواہر الکلام سے، جو ہمارے پاس کتب ہیں، بہت زیادہ روایات تھی، میں تو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ اصل ہدف آپ کو بہت دیر تک ہولڈ رکھنا بھی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اذہان عالیہ میں محفوظ فرمائیں یہ چیزیں، یہ جو سیرت کے پہلو ہیں ہم اپنی لائف میں کب اپلائی کریں گے۔ مثلا 12واں پہلو، حضور ہر ایک کے ساتھ متبسم چہرے سے ملتے تھے، جس کو ملتے حضور متبسم چہرے سے ملتے۔ اللہ اکبر، اسمائلنگ فیس۔ ہم سمجھتے ہیں شاید انگریزوں کی ایجاد ہے، اصل میں ایجاد تو اللہ کی ہے، اور سب سے پہلے تو ہمارے آقا کریم نے بتائی ہے، پھر آل محمد نے بتائی ہے۔ ہم ایٹیکیٹس آل محمد کے چھوڑ دیں اور انگریز اپنا لیں تو اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ دروازہ کھول، جب میں 90 میں آیا تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب تھے میرے وطن کے، میرے بڑے بھائی کے طور پہ ہی ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، مجھے کہنے کہ حضور دیکھیں آپ کو ایلیویٹر میں جانے کے لیے انگریز کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں۔ میں نے کہا اصل میں تو یہ ہمارا درس تھا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ ان کی تعریف مت کیجیے، آپ اپنے آپ کو بھی کوسیے کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا، اصل تو یہ ہمارا تھا، ٹالرنس ہمارا ورثہ ہے، الحلم عشیرۃ کس نے کہا؟ یہ ہمارے معصوم کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو بردباری اس کی رشتہ دار ہوتی ہے۔ آپ علم رکھیں تو سارا گاؤں سارا شہر آپ کا رشتہ دار بن جائے گا۔ تحمل رکھیں، برداشت رکھیں، صبر ہے، صبر کو حضور نے تو یہاں تک فرمایا الصابرون لا يحاسبون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا مگر صبر والوں کا وہاں کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور کی جو سیرت کے یہ پہلو ہیں، یہ جو خوشے ہیں ان کو چننا چاہیے،
اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ حضور متبسم چہرے سے ملتے تھے، خوش اخلاقی کے ساتھ حضور ملتے تھے۔ 13واں پہلو حضور کی سیرت کا یہ ہے کہ حضور جو کانٹے بچھاتی تھی خاتون، وہ بیمار ہو گئی اور حضور اس کی عیادت کو چلے گئے، ہے وہ یہودی خاتون۔ ذرا غور فرمائیے، ہمارے ہاں تو فوراً فتویٰ لگ جائے گا، کہہ رہے کہ یہودی کے ہاں کیوں چلے گا؟ حضور ہیں، حضور پر کون فتویٰ لگا سکتا؟ حضور وہاں چلے گئے، اس نے جب دیکھا حضور کو، اس نے دیکھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ہم کتنا اخلاق پیغمبر، کتنا تحمل پیغمبر، کتنا حلم و صبر رسول دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہے ہماری وراثت، اور اسی وجہ سے تو ہم یہاں پر آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم مبلغ بن کے آئے ہیں، ہم آل محمد کے سفیر بن کر آئے ہیں۔ امبیسڈر کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سلینگ لینگویج، سلینگ ایکسنٹ، اسٹریٹ کا ایکسنٹ یوز کرے؟ خواہ وہ کسی کا بھی ہو سکے، دیکھ لیں آپ کتنی وجاہت سے دشمن کے مقابلے میں بھی آئے گا سفیر، تو کبھی لوز ٹاک نہیں کرے۔ ہم آل محمد کے سفیر ہیں، ہماری زبانوں پہ لوز ٹاک تو کبھی آنی ہی نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں حوضے میں جب ہم گئے تو جو امیڈیٹ جو ہم نے فرامین پڑھے پیغمبر کے، ائمہ اطہار کے، ان میں ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ کونوا دعاة الناس الی الحق بغیر السنۃ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ مگر اپنی لینگویجز کا یوز نہ کرو، زبانوں کا یوز نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کردار سے بلاؤ، کردار سے۔ آپ کے کردار کو دیکھ کے بندہ سمجھ جائے کہ اگر آل محمد کا ماننے والا اتنا اچھا ہے تو خود آل محمد کتنے اچھے ہوں گے۔ محمد کا امتی اتنا اچھا ہے تو خود وہ آقا کریم کیسے۔ مجھے یاد ہے ہمارا شب جمعہ میں درس ہوتا تھا، میرے استاد بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ میرزا شیخ علی مشکینی رحمت اللہ علیہ، جو مجلس خبرگان کے صدر بھی تھے، جو رہبر کو چنتی ہے، تو وہ شب جمعہ جو درس دیتے تھے، آپ یقین کریں 50 منٹ کے درس میں ہم یہ سوچ کے اٹھتے تھے کہ آج کے بعد کچھ ہو جائے آل محمد کے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ الحمدللہ۔ تو یہ مجالس کا اصل تو کروکلم یہ ہے، اصل سلیبس تو مجالس کا یہ ہے کہ جو فرش اعضاء پہ 1 گھنٹہ دے، آپ کو 1 گھنٹہ آنے میں لگا، 1 گھنٹہ جانے میں لگے گا، 1 گھنٹہ خطیب یہاں خطاب کرے گا، آدھا گھنٹہ کھانے میں لگ جائے گا مثال کے طور پر۔ آج کل تو اچھا ہے، لوگوں نے تبرک ٹو گو کر دیا ہے تاکہ ٹائم بچ جائے، یہ بہت ہی اچھا ہو گیا ہے۔ اور اس میں صرف پریشانی مولانا کے لیے ہو جاتی ہے کہ اگر وہ بھول جائیں مولانا کو دینا، کہ عموماً کیونکہ بھول ہی رہے ہیں ویسے، ان کے لیے پریشانی بیچارے کے لیے ہو جاتی، باقی تو جی ہاں۔ اور اچھا کم از کم 3 گھنٹے تو آپ کے ہم لے رہے ہیں، اگر 3 گھنٹے لینے کے بعد 3 بری عادتیں بھی ختم نہ ہوں اور 3 اچھی عادتیں نہ آئیں تو پھر ان 3 گھنٹوں کا یوٹیلائز کیا؟ قیامت کے دن پوچھا جانا ہے، 1-1 منٹ کا پوچھا جائے گا، 1-1 لمحے کا سوال ہوگا، جیسے 1-1 سینٹ کا سوال ہوگا، 1-1 لمحے کا بھی سوال ہوگا کہ کہاں گنوا کے آیا ہے، اطاعت میں گزارا تھا یا مخالفت میں گزارتا رہا۔ تو آج کے بعد تھوڑی سی تبدیلی اپنے وجود میں لائیے۔ سیرت النبی کے جو پرتو ہیں، جو پہلو ہیں سیرت النبی کے، سیرت النبی کے پہلوؤں میں سے اب میں گنتی چھوڑ کے جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ 14 کے بعد ذرا میں گنتی چھوڑ رہا ہوں تاکہ 2-4 جملے جلدی جلدی عرض کر دوں۔ حضور کی سیرت کے پہلوؤں میں ایک ہے 9 مہینے مسلسل حضور انما یرید اللہ کی تلاوت فاطمہ کے دروازے پر عشاء کی نماز کے بعد کرتے رہے، اور السلام علیکم یا
اہل بیت النبوہ فرماتے رہے. گویا آپ بھی نماز کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکما یا سبطی الرحمت ضرور کہیے گا، اس لیے کہ یہ بھی آخری دنوں کی سنت رسول ہے. حضور کی سیرت کے پہلوؤں میں ایک پہلو یہ ہے کہ حضور جب مائیگریٹ ہونے لگے آج کی شب میں، تو حضور کسی محلے والے کو اپنے بستر پر سلا کے نہیں گئے، بلکہ اپنے نفس کو سلایا، معصوم کو سلایا ہے. جو رسالت کی جگہ امامت کی مسند پہ بیٹھ سکتا ہے اسے سلایا ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں. حضور کی سیرت کا یہ پہلو ذرا ذہن میں محفوظ کر لیں. اہل سنت نے لکھا کہ حضور کے پاس سے خوشبو اتنی آتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے 7 دن تک وہ معطر رہتی. ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے مگر انہوں نے بھی لکھا 7 دن تک. تو ابو لہب نے اسپائز رکھے ہوئے تھے، جواسیس، بہت سارے جواسیس رکھے ہوئے تھے. اس نے ان کو فائر کر دیا. کوئی ضرورت ہی نہیں ان کو رکھنے کی. ان کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بتائیں کہ آمنہ کا لال کہاں گیا. تو 7 دن تک تو خوشبو ہی بتا دیتی ہے، خواہ ان کو پیسے دے رہے. 7 دن کے بعد پھر گلی سے گزر جائے گا. تو اس نے فائر کر دیا. تو ایک چیز یہ تھی کہ حضور کے پاس سے خوشبو آتی تھی. دوسری چیز یہ حضور کی ایک زوجہ ہے، انہوں نے فرمایا، وہ کہتی ہے کہ اگر میری سوئی کبھی گم ہو گئی، نیڈل، تو میں اپنے آقا کا انتظار کرتی. جب حضور آتے تو ان کی پیشانی سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ میں سوئی ڈھونڈ لیتی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ اب میں سمجھا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کو کیوں سلایا. ایسے کو سلانا تھا کہ جس کی پیشانی سے نور بھی نکلے اور جس کے بدن میں خوشبو بھی ہو. اس لیے مولا علی کو چنا. اور ایک بات اور بھی تھی کہ حضرت نے فرمایا تھا، یا ابا الحسن نم علی فراشی، سو جا میرے بستر پہ، سو جا فرمایا تھا. تو کیونکہ سو جا فرمایا تھا اس لیے ایسے کو سلانا تھا، توجہ رہے، کہ جو تلواروں میں سو سکے. دوسرے تو بیچارے ڈرتے ہی رہتے کہ اتنی تلواریں ہیں، وہ سوتے ہی کیسے. اور تیسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جیسے میں بھی، جب میں نے ابتدا میں مجلس پڑھنی شروع کی تو میں کاپی کرتا تھا ذاکروں کی. ہمارے ہاں ذاکر زیادہ ہوتے ہیں، تو سرائکی کے بند پڑھ لینے ذاکری شروع کی. پھر آہستہ آہستہ اردو. تو ابتدا میں بندہ کاپی کرتا ہے اپنے مولوی صاحب کی، اپنے استاد صاحب کی، اپنے والد کی، بھائی کی بھی بندہ کاپی کر لیتا ہے، بڑے کی بھی کاپی کر لیتا ہے. تو کاپی جاگتے ہوئے تو ہو سکتی ہے، سوتے میں نہیں ہو سکتی. آج ایسے کو سلانا تھا کہ سوتے میں محمد لگے. وہ سوائے اس کے کوئی نہیں ہو سکتا تھا جس کا ضمیر بھی محمد کا ہو، خمیر بھی محمد جیسا. یہی وجہ ہے کہ آج کی شب میں جب حضور سلانے لگے اور حضور جانے لگے تو مولا علی نے صرف ایک ہی سوال کیا. آپ نے، حضور نے فرمایا نم علی فراش، میرے بستر پہ سو جا میرے بھائی. مولا علی نے کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی، صرف اتنا پوچھا اس سے آپ بچ جائیں گے. گویا ایسے کو سلانا تھا جو آقا کو بچانا چاہتا ہو.
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ایک وجہ اور بھی تھی، وہ بھی سن لیجئے. جب سویدہ سحر نے مدار ہوا، صبح ہوئی، تو ساری رات تو وہ چکر کاٹتے رہے. 40 لوگ تھے، 40. ان کے نام بھی لکھے سارے کے سارے، 40 کے مشرکوں کے نام لکھے. 40 ہی قبیلے تھے، 40 ہی بڑے تھے. تلواریں لے کے ساری رات پھرتے رہے اور کہتے رہے ہاذا محمد نائم. ایک وجہ اور سمجھ میں آ گئی کہ آج ایسے کو سلانا تھا کہ اگر قد میں حجم میں اختلاف بھی ہو تو سوتے ہوئے ایسا ہی لگے جیسے کہ محمد ہیں. تو یہ ایک ہی خاندان ہے کہ جو چادر کے نیچے آ جائیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے. کوئی اور ایسا نہیں تھا. صبح ہوئی، یہ آج کے فضائل پڑھ رہا ہوں، آج کی رودات پڑھ رہا ہوں. صبح ہوئی تو امانتیں تھی کافروں کی، مشرکوں کی امانتیں تھیں. حضور کیونکہ امین تھے، ان کے پاس امانتیں تھیں. تو جس کی 500 تھی اس نے کہا 1000 ہے، جس کی 1000 تھی اس نے کہا 5000. مولا علی نے امانتوں کی طرف دیکھا اور فرمایا اتنی تو کل نہیں ہے جو 2-3 ہی لے گئے. تو حضرت نے بہت طریقے سے فرمایا کوئی بات نہیں، تم سارے کے سارے امانتوں والے میدان میں آ جاؤ، میں امانتوں کو لے آتا ہوں. امانتیں خود بولیں گی، یہ بھی بتائیں گی کہ کتنی ہے، یہ بھی بتائیں گی کس کس کی ہے. ایسے کو بھی سلانا تھا، ورنہ تو پھر حضور کی جو چادر ہے امانت کی، عبائے امانت، اس پہ داغ آ جاتا. ایسے کو سلانا تھا نا. ایک بات مجھے تو یہ سمجھ آ گئی ایک چھوٹے سے طالب علم کو کہ اگر اتنی ضروری ہے، اتنی سینسٹیوٹی ہے امانت میں، امانت ہے مشرک کی، اور مولا علی جیسے بھائی کی جان کا حضور رسک لے رہے ہیں کہ کوئی ہمیں خائن نہ کہے. تو امانت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی کو تلواروں کی چھاؤں میں سلاؤں گا تاکہ کل ہمیں کوئی خائن نہ کہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب مشرک کی امانت ادا کرنے کے لیے علی کے علاوہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا تو خلافت تو اللہ کی امانت ہے، اس کے لیے کسی محلے والے کو کیسے چن لیا. عجیب ہے یہ دونوں کریکٹر بڑے عجیب ہیں. ایک وہ ہے جو 40 تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے اور وہ کہتا ہے ایسا میں کبھی سویا ہی نہ تھا. اور اگر یہ ہر رات سونے والا ہوتا تو مزہ ہی نہ تھا. یہ تو جاگنے والا تھا، آج سویا تھا، پتہ چلا یہ تابع محمد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی یہ عادت نہیں تھی سونا، جیسے فجر کے وقت ہمارے جوانوں کی عادت ہے سونا. جی ہاں، کل ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، بڑے مشکل میں تھے، کسی انٹرویو وغیرہ ہوا تھا. اتفاق سے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جہاں ان کا انٹرویو ہوا ہے بحمدللہ وہاں ہمارا بس چلتا ہے. ان کو تو پتہ نہیں تھا، بیچاروں کو ایسے آگے تھے دعا وغیرہ کرانے. تو اتفاق سے وہ آفیسر بھی ساتھ بیٹھے تھے، یہ جنہوں نے ان کو پاس یا فیل کرنا تھا. تو میں نے کہا بھئی میں آج یہی ہوں مسجد میں، فجر کی نماز میں آ جاؤ تو پاس ہو جاؤ گے. نہیں آ سکے بیچارے، نہیں آ سکے بیچارے، کیونکہ عادت نہیں ہے نا. یہ ذرا عادت پیدا کریں، یہ تبدیلی کریں. خدا اپنے آپ کو تبدیل کریں، آج کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کر دیں. بالکل مولا علی ہر رات نہیں سوتے تھے، کم سوتے تھے. آج ساری رات سوئے کیونکہ وہ تابع حکم خدا اور حکم پیغمبر. تو ایسے کو سلانا تھا کہ جس کو نیند بھی آئے، ورنہ اگر جاگتا رہتا تل ملاتا رہتا تو ویسے ہی پرچہ آؤٹ ہو جاتا کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں، سوئے ہیں نا. تو یہ بھی ایک وجہ تھی سلانے کی. اب 2 کریکٹر دیکھیں. ادھر ایک ایسا ہے جو تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے، اور ادھر وہ ہے جو رحمت کے سائے میں رو رہا. تلواروں کے سائے میں سونے والا اور پیغمبر کے پہلو میں رونے والا برابر تو نہیں ہے. اور اسے کہنا پڑا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ڈر رہا ہے
اور یہ نڈر یہاں سو رہے ہیں۔ اب یہ قدرت نے آواز دی جبریل و میکائیل کو۔ بس میں ختم کر رہا ہوں یہیں پر، ویسے تو میں پڑھتا رہوں تو میں اشرا پڑھوں پورا، اتنا میٹیریل ہے میرے پاس الحمدللہ، میں شب ہجرت پہ پورا اشرا پڑھوں تو میرے پاس میٹیریل ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں یہاں پر بات۔ اللہ نے جبریل و میکائیل کو آواز دی کہ اے جبریل میکائیل، تم میں سے کوئی ہے جو اپنے بھائی پہ قربان ہو جائے؟ کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں دونوں زندہ رہیں، کوئی بھی قربان نہ ہو۔ تو پھر فرمایا اللہ نے انظرا الی الارض، پھر دیکھو مکے کی طرف، یہ بھی ایک بھائی ہے، تم بھی بھائی ہو، یہ بھائی ہے، بھائی پہ قربان ہو رہا ہے، قربان گاہ میں لیٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا یا رب یا لیتنا مثل علی، کاش ہم بھی علی کی طرح ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، بانیان مجلس کو اجر جزیل عنایت فرمائے، اور آج کے مجلس کو اپنی بارگاہ اقدس میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور جو چند پہلو، تقریباً 20 پہلو ہو گئے ہیں چھوٹے موٹے ملا کے، جو 20 پہلو میں نے آج سیرت النبی کے بیان کیا، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، علماء تو خیر اس سے ماورا ہے، بزرگان بھی ماورا ہیں، خاص طور پہ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے اور جوانوں کو اللہ تعالیٰ ان اسپیکٹس پر، ان فٹ سٹیپس پر چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ ہماری قوم میں صادق و امین زیادہ ہوں، ہماری قوم میں نمازی زیادہ ہوں، قرآن کے پڑھنے والے زیادہ ہوں۔ بس تقریر ہو گئی تمام، ایک میسج اور لے لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بچہ چھوٹا سا آیا حضور کے پاس، یہ سیرت کا ایک پہلو اور لے لیجئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اذنی، اللہ کے رسول مجھے موعظہ فرمائے، نصیحت فرمائے۔ چھوٹے بڑوں سے کہتے ہیں، پھر چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے فرمایا بنیا لا تغفل من القرآن لأن قراءة القرآن کفارۃ الذنوب۔ حضور فرماتے ہیں بیٹا قرآن سے غفلت نہ کرنا۔ پتہ چلا جو بندہ قرآن پڑھے حضور اس کو بیٹا کہہ دیتے۔ ذرا منزل دیکھیے اللہ اکبر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فزیکلی تو باپ نہیں ہے، روحانی طور پہ تو باپ ہے، مگر خود پیار سے دیکھتے نہیں، آپ کو ایک بزرگ آپ کو ملتا ہے، آپ کہتے ہیں میں فلانے کا بیٹا ہوں، ہاں بیٹا کیسے ہو؟ تو حضور اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں جس کو ایڈوائز دے رہے ہیں کہ غفلت نہ برتنا قرآن میں، اور وجہ بھی بتا رہے ہیں بیٹا غفلت نہ کرنا قرآن میں، اس لیے کہ قرآن کی قراءت گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ڈیلی قرآن پڑھیں۔ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن ترک نہیں کیا، اور ہمارے تیسرے امام نے تو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا۔ دیکھیے آج شب ہجرت ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک مصیبت کی رات ہے۔ فواتم کے لیے 3 فاطمہ تھی، 3 فاطمہ تھیں جو باقی رہ گئی تھی۔ ایک فاطمہ بنت محمد ہے صغر سنی میں، 3 فاطمہ پریشان تھی حضور کے بارے میں کہ حضور کہاں گئے، خیر ہو، اور پورے بنی ہاشم پریشان تھے کہ حضور ایک ہجرت پہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب پردیس کوئی جاتا ہے اللہ کر دیتا ہے، یہ ملک الموت ہے، تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ وہ اجازت مانگ رہا ہے۔ تو بابا اس میں کیوں رو رہے آپ؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے یہی دروازہ نظر آ رہا ہے، ایک دن ہوگا کہ مشتہری زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ یہ وہ کڑی مصیبت کا دن ہے کہ جس دن فاطمہ کے قلب پر کیا گزری ہوگی جب کنیزوں نے آ کے بتایا کہ بی بی تمہارے بابا کے جنازے میں تو کل 18 بندے تھے، غریب سے غریب کا جنازہ ہو 200-250 بندے تو آ جاتے ہیں گاؤں کے۔ وہ غدیر کے میدان میں 1,30,000 صحابی تھے، کچھ بھی نہ رہے ہوں، 10-15-20 ہزار تو مدینے کے تھے۔ اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی فاطمہ کی کہ 18 بے اختلاف روایت 18 لوگ جنازے میں شریک ہوئے،
اور پھر فاطمہ زہرا کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. یا صدر کینیڈی قتل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کی بیٹی آئی تھی ٹی وی پہ تو پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی کہ ہمارے مقتول صدر کی بیٹی آ گئی. مگر جو کائنات کا صدر تھا اس کی بیٹی کئی گھنٹے اس کے ممبر کے سامنے کھڑی رہی. اللہ اکبر. کسی نے تعزیت نہیں کی. لوگوں نے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا. بلال نے، ابو ذر نے، ام ایمن نے مدینہ چھوڑ دیا کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا. ایک روز بی بی فاطمہ نے فرمائش کی کہ میرے چچا بلال کو بلایا جائے باہر سے جہاں بھی گئے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں میرے بابا کا زمانہ یاد آ جائے. علی و حسنین آئے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول زادی کہتی ہے کہ آپ ذرا گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے اذان کہیں. جیسی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ایک مرتبہ علی آگے آئے. علی نے کہا ذرا آہستہ کہنا، ایسے نہ ہو دوسری مرتبہ کہنے تک رسول کی بیٹی دنیا سے چلی جائے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. میں حضور کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آج آپ کا گنبد خضرا بھی ہے، آپ کی مسجد بھی ہے، آپ کو غسل مل گیا، مولا علی نے دیا، کفن بھی پہنایا گیا، جنازہ بھی ہو گیا، تھوڑے لوگ صحیح، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو عابد بیمار سے کہتا یہ 2.5 گز کا کفن لے لو، اپنے بابا کو دفن کر دو. 3 دن تک رسول زادے کا جنازہ تبتی ریتی پہ پڑا رہا، اور جب بیٹا آیا بھی دفن کرنے تو ہڈیاں پسلیاں چننی پڑی، گوشت کے ٹکڑے چننے پڑے، اور چٹائی میں رکھ کے قبر میں رکھ کر قبر پہ لکھا ھذا قبر الغریب ھذا قبر الحسین. ماتم حسین.